اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے سامنے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے کی وفاقی کابینہ کیئر ٹیکر ہے، لیکن وفاقی کابینہ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر کام شروع کرنے کا جو ہے وہ اجازت دے دی ہے۔ اچھا، پاکستان نے جو اجازت دی ہے اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے، ہم اس پروجیکٹ کے مخالف رہے ہیں شروع دن سے، اور مخالف ہونے کی بنیادی وجہ جو تھی وہ اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹریپ تھا اور ایک بہت بڑا انٹرنیشنل اور بھارتی سازش تھی جس کے اوپر ہم یہ بات آپ کی خدمت میں پہنچاتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو پائپ لائنیں جو تھیں وہ کنسیو کی گئیں 1954 کے اندر۔ ایک میجر صاحب تھے، انہوں نے کرنل بننا تھا، وہ سٹاف کالج کوئٹہ میں گئے، انہوں نے ایک ریسرچ رپورٹ لکھی، اور اس رپورٹ کے اندر پہلی دفعہ انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ اگر پاکستان کے ساحلی علاقے کے اوپر ایک پائپ لائن چلتی ہوئی آئے جو گیس لے کے ایران سے آئے اور تیل لے کے ایران سے آئے، تو وہ گوادر یا پھر کراچی کے اندر ریفائن ہو یا ڈسٹریبیوٹ ہو اور یوں پاکستان کی مستقبل کی ضروریات محفوظ کر سکے۔ ان کی اس رپورٹ کو درخور اطلاع نہ سمجھا گیا، وہ کہیں نیچے دبا دی گئی، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ سارا کچھ آن لائن لکھا ہوا ہے، میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ وہ اس رپورٹ کے بعد کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اپنی سوئی نکلی ہوئی تھی، سوئی کے مقام کے اوپر گیس نکل آئی تھی، ہم تو استریاں اس وقت جو لوہے کی ہوتی تھیں وہ سوئی گیس کے چولہوں پہ گرم کر کے تو کیا کرتے تھے، جن کے اندر کوئلے ڈلتے تھے، تو کوئلے ڈالنے کی بجائے استری کو گیس کے اوپر گرم کر کے تو کپڑوں پہ پھیرا کرتے تھے۔ اس طرح لوگوں نے وہ گیس جو تھی وہ ضائع کی، اور پھر ہم نے سب سے آخری جو تھا وہ بجلی بنانے کے لیے بھی وہ گیس سپلائی کرنا شروع کر دی، اور سی این جی کی گاڑیوں کے اندر بھی سپلائی کرنا شروع کر دی۔ وہ گیس مک گئی، یوں وہ گیس ختم ہو گئی، لیکن ہم نے ختم اس طرح سے کی۔ اب ایران سے گیس منگوانے کا جو ان کا تھا وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ایران کے اندر تیل اور گیس جو نکلتا ہے وہ یا تو قطر کے سامنے والے سمندر سے زیر زمین سے نکلتا ہے، یا پھر وہ پرلی طرف تہران اور قم والی سائڈ سے، یا اس علاقے سے نکلتا، آپ یوں کہہ لیں جو علاقہ عراق کے ساتھ ایران کا بارڈر ایریا ہے، وہاں سے اس کا تیل اور گیس زیادہ تر نکلتی ہے۔ تو پاکستان کی طرف اینی لمبی پائپ لائن لے کے آنے جانے سے مسائل پیدا ہو سکتے تھے، اور لاگت بہت زیادہ تھی۔ درمیان میں اگر کسی نے بات بھی کرنے کی کوشش کی، پھر ایران میں انقلاب آ گیا، یہ معاملہ اور نیچے دب گیا۔ انقلابیوں نے گیس کی بجائے جو ہے وہ انقلاب ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، ہمارے ملک کے اندر فرقہ پرانہ فسادات شروع ہو گئے۔ خیر، ہم آگے آتے ہیں، پھر 80 کی دہائی میں اس کے اوپر غور و فکر شروع کیا نواز شریف صاحب نے، تو کرتے کراتے اب اس دوران میں ایک اور ایپیسوڈ ہوتا ہے، ایک اور فیکٹر آتا ہے، اور وہ فیکٹر ہے روس کا خیال تھا کہ اس کی مونوپلی جو ہے وہ الاسکا سے وہ یورپ کو جو گیس کی سپلائی کرتا ہے اس کے اوپر قائم رہے، اور ترکمانستان اور ایران جہاں پہ گیس کے بڑے ذخائر ہیں، کہیں یہ ترکی کے راستے اپنی گیس، اب ترکی کے پاس پائپنگ کی فیسلٹی دستیاب ہے کہ آپ ترکی کے ایک نکر کے ایک بارڈر سے اس کا پائپ بچھا ہوا ہے، اب اس میں اپنی چیز ڈالیں، پائپ ڈالیں، گیس ڈالیں، تیل ڈالیں، اور یورپ کے نکر پہ، یورپ کے منہ پہ جا کے نکال لیں، ٹھیک ہے، اس کا کرایہ دے دیں اس کو۔ یہ ترکی نے 80 کی دہائی کے اندر یا 70 کی دہائی کے اندر یہ کام کر لیا تھا۔ اب اگر ایران اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی گیس یورپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے تو روس کی مونوپلی ختم ہو جاتی ہے۔ تو روس نے روبل بھی لگائے، دھکا بھی دیا، پولیٹیکلی بھی فورس کیا ایران کو کہ آپ نے اپنی گیس یورپ نہیں بیچنی، آپ نے اپنی گیس ادھر بیچنی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ترکمانستان کو بھی گھیر تان کے اس نے کہا نہیں تم نے یورپ نہیں جانا، تم نے ادھر بیچنی۔ اب دیکھیں نا روس نے کس طرح بلیک میل کیا ہے یوکرین کی جنگ کے اندر، پورے یورپ کی گیس بند کر دی ہے۔ لیکن اس موضوع کو یہاں سے شروع کرنے سے پہلے ہم ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں، اپنا نقطہ نظر۔ ہمارا اس وقت جب یہ گیس کی ڈیل ہوئی تو یہ فورن فیکٹر روس اس کے اندر یہ وہ سارا کچھ فورن فیکٹرز کے باعث ہم نے کہا کہ جی ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن بچھا لیتے ہیں۔ ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن جو ہوگی وہ پاکستان سے گزرتی ہوئی انڈیا جائے گی، اور انڈیا اس میں سے گیس کا اپنا حصہ لے لے گا، اور
ایران کا خیال تھا کہ انڈیا کو بھی شامل کیا جائے، اب اس کے شامل کر لو، ٹھیک ہے، اور وہ بنیادی طور پہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ انڈیا کی سازش تھی جو اس نے اپنا نام شامل کروایا۔ اب 3 ملکوں کے اندر مذاکرات ہو ہی نہیں رہے، ٹیبل کبھی ادھر سجے کبھی ادھر سجے، فائنلی 2005 کے اندر جو تھا وہ ٹیبل سجی، جس کے اندر ایران نے، جبکہ اس وقت قطر کی LNG جو تھی وہ ہم جو تھے وہ بات چیت کر رہے تھے اور وہ ہمیں سستے داموں دستیاب تھی، ایران نے $12 MMBTU کے راؤنڈ اباؤٹ جو تھی وہ ہمیں تھمانے کی کوشش کی وہ گیس۔ اب گیس کی پائپ کی گیس جو ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے ہمیشہ۔ اگر قطر ہمیں 20 سال کے لیے دے رہا تھا، دینے پہ تیار تھا $6-6.5 کے اوپر، تو یہ $12 کی اس خوشی کے اندر ادا کیے جائیں، تو کوئی بھی حکومت جو تھی وہ اس پہ معاہدہ کرنے سے جو تھی وہ ہچکچاتی تھی۔ جاتے جاتے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں، اپنی صدارت کے آخری دنوں میں جناب آصف زرداری صاحب نے اس کے اوپر دستخط کر دیے، حالانکہ 5 سال صدر رہے، 5 سال دستخط نہیں کیے، آخری دور میں کیے تاکہ اگلی حکومت کے گلے میں پڑے گا۔ یعنی کہ یہ اپنا خمس بھی جو ہے یہ پاکستانی عوام سے چوز کے بھجوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ میرا مشہور و معروف فکرہ تھا جو میں نے اس وقت عرض کیا تھا، یعنی کہ اب $12 کے اوپر جیسے ہی ہم نے سائن کیا ایران کے ساتھ تو انڈیا بہادر نکل گیا پتلی گلی سے، کیونکہ $12 پہ سائن کرواتے وقت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے قوم کو تسلی دی کہ $1 ارب تو ہم نے پائپ لائن کا کرایہ لے لینا انڈیا سے، تو یوں ہمیں گیس جو تھی وہ سستے داموں پڑ جائے گی۔ تو جب انڈیا نکل گیا تو $1 ارب ساڑھے پہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب جناب اس کے اندر فورس ڈی میور اور پتہ نہیں کون کون سی کلاس شامل کروا لی، جس کی بنیاد کے اوپر ایران چوتھے کے دن ہمیں سنا دیتا کہ ہمارے $18 ارب ہو چکے ہیں، ہمارے $20 ارب ہو چکے ہیں۔ اور کس بات کے ہو چکے ہیں جب معاہدہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا؟ معاہدہ تھا 3 پارٹیوں کے درمیان، ایران، پاکستان، انڈیا۔ جب انڈیا نکل گیا تو اب یہ 2 طرفہ معاہدہ ہوگا نا میرے بھائی، پاکستان اور ایران کا معاہدہ ہوگا تو نئی قیمت طے ہوگی، نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوں گی، اس کے اندر یہ کلاس نہیں لکھی ہوئی کہ انڈیا بیک آؤٹ کر جائے گا۔ تو ایران کی خواہش کے اوپر انڈیا کو شامل کیا گیا تھا، تو ایران اس کا برنٹ بھگتے نا، یہ میرا نقطہ نظر رہا ہے اور میں نے اس کو وقتاً فوقتاً اپنے ولاگز کے اندر پروموٹ کیا۔ اینی ہاؤ، اب کیا ہوا؟ یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی، ہمیں جو LNG اور اس کی بروکن لاٹ جو تھیں وہ $3 $4 $5 $10 $8 کے اوپر دستیاب فی MMBTU پہ دستیاب ہو جاتی تھیں۔ یورپ نے پوری کی پوری گیس بک کر لی اگلے 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے قطر کی، اور بک بھی کس ریٹ پہ کی؟ $40۔ $4 والی چیز $40 تھے، پورا یورپ نے بک کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ روس نے گیس بند کر دی تھی اور اس نے بلیک میل کر رہا ہے اس وقت پورے یورپ کو۔ اچھا، اس بلیک میلنگ کے اندر بجائے اس کے کہ امریکہ ہیلپ آؤٹ کرتا، امریکہ نے بھی آ کے اپنی LNG جو تھی وہ مہنگے داموں یورپ کو تو نہیں ہے، اور یورپ کی تو پوری فیوچر کی اکانومی کو سک کر کے لے گئے نا۔ مطلب عرب تو تھوڑا سا حصہ لے ہوں گے، زیادہ حصہ امریکہ لے گیا، اس نے پوری یورپین یونین کی اکانومی پلیج کر لی جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کی آپس کی لڑائیاں ہیں، بڑے ملکوں کی، ہمارے جیسا ملک اس کے اندر رگڑا جا رہا ہے۔ اینی ہاؤ، وہ جب ہو گیا یہ سارا سلسلہ، اب آپ عالمی منڈی کے اندر جاتے ہیں نا LNG خریدنے کے، یار کوئی جہاز ٹوٹیا موٹیا مل جائے، مطلب کوئی سپلائی میں جانا ہو نہیں گیا تو وہ مل جائے، اب تو یار اس کا کوئی ہمیں کر دیں۔ $40 پہ ٹینڈر آتا ہے اور پارٹی ڈیفالٹ کر کے بھاگ جاتی ہے۔ LNG ہے ہی نہیں، ساری LNG یورپ تو بڑھی جا رہی۔ اس صورت کے اندر ہم بھی جاتے ہیں، خجل خوار ہو کے آتے ہیں عالمی منڈی سے، ہمیں بھی نہیں ملتا۔ وہ جو معاہدے ہم نے کر لیے تھے 1 یا 2، اس کے تحت ہمیں وہ 3 جہاز یا 4 جہاز مہینے کے مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 جہاز میرا خیال ہے قطر والوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مہنگے داموں کر کے گئے ہیں $11 کے اوپر، عمران احمد خان نیازی، یہ بھی ایک جہاز کا میرا خیال ENI نے، اٹلی والی کمپنی نے کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ان کا کوئی کنسورشیم ہے جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے، آپ کریکٹ کر دیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہ کوئی 3 جہاز ہیں یا 4 جہاز ہیں مہینے کے۔ ہمیں جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ جو ہے ہماری یہ سردیوں کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے، جب ہم اس وقت کوشش کرتے ہیں نہیں ملتی، پھر ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے خوفناک، یہ سارا سلسلہ جاری۔ تو اب جب $40 سے کم پہ نہیں، ہم نے مخالفت کب کی تھی؟ جب $4 پہ مل رہی تھی، اور عمران احمد خان نیازی نے نہیں لی۔ معاہدہ کر لیتے 20 سال کا تو آپ کو $4 میں ملتی رہتی۔
اب آپ عمران احمد خان نیازی اور کے حامیان کہہ سکتے ہیں کہ نیازی صاحب کو کیا پتہ تھا کہ روس یورپ یوکرین پہ حملہ کرنے والا ہے، لیکن بھائی جان $4 پہ بھی تو مل رہی تھی نا۔ اور پھر یہ یورپ کے تجزیہ نگار جو تھے وہ یہی تجزیے کر رہے تھے کہ جناب LNG کی مارکیٹ جو ہے وہ اب باہر کی مارکیٹ ہوگی، اتنی زیادہ LNG کی کیپیسٹی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آسٹریلیا نے بھی جناب ایڈیشنل کیپیسٹی لگا لی ہے، اور امریکن LNG بھی مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے، اب LNG ہو جانی ہے، اور یہ $1 اور $2 کے اوپر ذلیل ہوگی، وہ اب $40 سے نیچے نہیں آ رہی۔ اینی ہاؤ، اب پاکستان کی وفاقی کابینہ نے اپروول دی ہے کہ اس گیس پائپ لائن کو ایکٹیو کیا جائے۔ ظاہر ہے اب $11 $12 کے اوپر پاکستان کو وارہ کھاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت نے بر وقت معاہدے نہیں کیے، تو اب $40 کی بجائے $12 اچھا سودا ہے، ٹھیک ہے۔ $4 کے وقت کی LNG پائپ لائن والی گیس کے وقت $12 اچھا سودا نہیں تھا۔ وقت کی بات ہے، بر وقت فیصلہ نہ کرنے کے اوپر آپ کو کتنے لاس برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ تو یہ جو $18 ارب اور $20 ارب کی کہانیاں سناتے ہیں نا ہمیں ایران کی، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ ہم اس وقت جو ہے دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ایران کہے گا کہ ٹھیک ہے پھر $40 کو بیس مان کے تو ری نیگوشیٹ کرتے ہیں نا۔ اب ہم پرانا معاہدہ گھسیٹ کے لائیں گے، لیکن اس کے اندر ہم نے ان کو $20 ارب یا $18 ارب نہیں دینا۔ معاہدہ اس حد تک تو ہم امینڈ کرنے کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ بھائی جان 2-3 فریق تھے، ایک دوڑ گیا، باقی 2 رہ گئے، ہوں تہاڈا آپس تہاڈی گل ہے تے اے تے گل کرتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے فوراً بعد پاکستان کے میڈیا کے اندر یہ بات اچھالی گئی کہ ایران نے پاکستان کے اندر کوئی جو جند اللہ یا اس طرح کی کوئی تنظیم ہے اس کے کسی کمانڈر کو پاکستان میں حملہ کیا اور اس کو مار دیا۔ بہرحال جب اس کی تحقیق کی، ہم نے مقامی طور پہ پہنچوایا تو پتہ چلا کہ جناب وہ کوئی ڈاکو یا سمگلر، سمگلر جو ہیں اس علاقے کے اندر جو ان کی موومنٹ ہوتی ہے اس میں کوئی ان کی آپس میں رائیولری تھی جس پہ ان کا کلیش ہوا ہے، اور کلیش کے نتیجے میں یہ صورتحال درپیش ہوئی ہے۔ جب ہم نے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا، آگاہ لوگوں سے، انہوں نے کہا بنیادی طور پہ یہ جو فیصلہ آیا ہے نا آپ کا وفاقی کابینہ کا کہ ہم اس کے اوپر تعمیر شروع کرنے لگے، بائی دا وے ابھی ایران نے ساری گیس پائپ لائن بچھانی ہے، اور ایران ابھی اس نے اس سمندر میں بھی وہ پائپ لائن ڈالنی ہے، وہاں پہ بھی کھدائی کرنی ہے، جہاں پہ اس کے بالمقابل قطر نکال رہا نا گیس، وہاں سے اس نے گیس نکالنی ہے اور ہمیں دینی ہے۔ اور ایرانی پروپیگنڈا پاکستان کے اندر دیکھیں، اس کے سیاستدان ندیم افضل چن جیسے جو ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں، مطلب یہ سارے MWM اور ندیم افضل چن ایک ہی کیٹیگری ہیں، یہ سارے کس طرح پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ ایران نے تو پائپ لائن بنا بھی دیا، ماما کتوں بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اس کا افتتاح کروایا تھا جس کی تصویریں آپ کو آن لائن مل جاتی ہیں، وہ پائپ جو اٹھا کے لائے تھے اس کے اوپر ویلڈنگ کرتے ہوئے ویڈیو بنوائی تھی، وہ پائپ پھر دوبارہ اٹھا کے واپس بھجوا دیے گئے تھے۔ بھائی کوئی اس طرح اتنی بڑی گیس قطر کی پائپ لائن گیس کی ہوتی نہیں ہے، کچھ خدا کا خوف کریں، لیکن پروپیگنڈا ہے، ہمارا کام ہے اس پروپیگنڈے کو وقتاً فوقتاً سمیش کرتے رہنا۔ ایران نے ابھی زیر سمندر وہ کھدائی کرنی، اس سے گیس نکالنی ہے، پھر اس نے اپنا ساحل کے ساتھ ساتھ گوادر تک لے کے آنی ہے، اور پاکستان نے گوادر سے لے کے اور آگے تک پائپ لائن نہیں بچھانی، پاکستان نے گوادر سے لے کے کراچی تک بھی بچھانی ہے۔ اور اگر آپ کو نواز شریف صاحب کے آخری دنوں کی باتیں یاد ہوں تو گوادر سے سکھر تک کی ایک پائپ لائن جو تھی وہ ہمیں چائنا نے آفر کی تھی کہ ہم آپ کو بچھا دیتے ہیں، پیسے کر لائیں گے بعد، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہارڈبا پڑ گیا کہ یہ تو سارے پروجیکٹ نواز شریف کری جا رہا ہے، اس میں سے کک بیک لے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو لہذا فوری طور پہ ان کی کردار کشی کی مہم چلائی گئی اور سی پیک رکوایا گیا۔ اگر وہ نہ رکوایا جاتا تو وہ پائپ لائن بچھ چکی ہوتی گوادر سے۔ بھئی آپ گوادر سے لے کے آگے تک بچھا لیں گے تو گوادر سے آگے بھی تو کچھ آنی ہے نا، وہ کہ گوادر ہی رہ جانی ہے، اتنی زیادہ گیس جو آپ خریدنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال۔ جب ہم نے اس گیس پائپ لائن کی مخالفت کی تھی اور اس معاہدے کے اندر جو فلاز ہیں ان کی نشاندہی کی تھی، وہ اس وقت بالکل درست تھی،
لیکن چونکہ اب معروضی حالات تبدیل ہو چکے ہیں، LNG آپ کو $40 سے نیچے لب نہیں رہی، تو اگر آپ کو $40 سے نیچے نہیں لب رہی تو جس ریٹ پہ لب لیا ہے اس پہ خرید لیں، خریدنی تو ہے، ورنہ تو معاملات زندگی چلتے نہیں ہیں۔ بس یہی گزارش تھی، میں نے کہا تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔